کاشف افتخار صاحب جو پریسیڈنٹ ہیں ہنرمند ٹیکنیکل کالجز ایسوسی ایشن کے. جی السلام علیکم. یعنی ہمارے وعلیکم السلام. دونوں مہمان جو ہیں وہ پرائیویٹ اکیڈمی اور پرائیویٹ سکولز کے اداروں کے بہت ہی اعلیٰ سطح کے اوپر ہے. یعنی صرف اپنے ادارے کی بات نہیں, یہ کامل ایک سسٹم کی یہاں پر انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے. یہاں پر کاشف صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں. یہاں پر میرا آپ سے انہی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہوگا کہ رانا صاحب نے فرمایا کہ پرائیویٹ ایجوکیشن ایک خدمات دے رہا ہے. ڈیفینیٹلی تعلیم ایک ضرورت ہے, اگر وہ پبلک اسکول سے نہیں ملتی ہے تو پرائیویٹ آپشنز اس کے ہونے ہی چاہیے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے یہاں پر. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کی اسپینڈنگ ہے اس وقت, جو ٹرن اوور ہے وہ اراؤنڈ 3000 ارب کے قریب ہے. ٹرن اوور اس کا جو بنتا ہے, اور اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کریں نا تو پر اسٹوڈنٹ تقریباً 10,000 روپیہ پر منتھ آتا ہے کاسٹ آف پرائیویٹ ایجوکیشن. ایک ایوریج انکم پاکستانی کی 40-50 ہزار روپے ہے, جس سے گھر میں 2-3 بچے ہوں گے. اس نے تو اپنا سب کچھ اسی پہ لگا دیا, پھر تو وہ کیسے اپنی لائف کو مینیج کرے گا ان مہنگائی کی حالت میں؟ جی ڈی پی لو ہے. شوڈ دیر ناٹ بی ان بٹوین سم سولوشن؟ کیونکہ ٹھیک ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے آپ کو شاید فیلئر سمجھتی ہے کہ وہ پبلک اسکولس کو بھی پرائیویٹ کرنا چاہتی ہیں, تو یہ جو محروم بچے ہیں جو غربت کی حالت میں ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ واٹ از دا مڈ وے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کو میں یوں کہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اتنے ارب ہیں اور انہوں نے رکھے ہیں, اور ایک بچے کی کاسٹ 10,000 آ رہی مثال کے طور پہ, تو ہر قسم کا پرائیویٹ سیکٹر میں مطلب کلاسز موجود ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر کے اگر آپ میڈیم کلاس میں بھی آئیں گے تو شاید آپ اس کو گورنمنٹ کے یہاں جو اسٹیٹ میں انسٹیٹیوشنز چل رہے ہیں آپ ان کو بہتر پائیں گے. لیکن اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے گورنمنٹ کے حضرات ہیں جو اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے تماموں کے بچے جتنوں کے بچے ہیں وہ پرائیویٹ کالجز اینڈ پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں. وہ پھر اپنے بچوں کو, پہلی بات یہ کہ اگر گورنمنٹ میں اتنی فیسلٹیز ہیں تو وہ ادھر کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ دا ویری امپورٹنٹ کوسچن. اسی سوال میں ہی اس چیز کا جواب موجود ہے. اب آتے ہیں پرائیویٹ کی طرف. پرائیویٹ اپنی مدد آپ کے تحت شروع سے چل رہا, اور ہر طرح کی کلاس موجود ہے, اور پھر اسکالرشپس بھی سیٹس موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بچے جو کہ نہیں پڑھنا چاہتے, اور میں جانتا ہوں ایسے انسٹیٹیوشنس جو ہمارے ایسوسی ایشن کا, چونکہ میں ہیڈ ہوں, میں پریزیڈنٹ ہوں آئی ٹی کالجز ایسوسی ایشن کا, تو مجھے پتہ ہے کہ کون کون سے آئی ٹی انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر تعلیم اچھی, بہت اچھی مل رہی ہے ود اے ویری لو کاسٹ. پھر اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹوز لیے تھے پچھلے دنوں میں, اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے اور فنڈنگ کر رہے تھے, لیکن انہوں نے پک پرائیویٹ سیکٹر کو کیا تھا تاکہ یہ بیسٹ ایجوکیشن بچوں کو دے سکیں اور ان کو ہنر سکھا کے وہ پھر اپنا کام کریں. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اکیڈمکس اور ٹیکنیکل یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہیں. اکیڈمکس بھی ہیں اور فیوچر آپ کا سر ٹیکنیکل ہے نا, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اب گورنمنٹ نے چونکہ اچھے اقدامات لیے, لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے فلازز ہیں. کیا گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے یا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس اس پوزیشن میں ہے کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, میٹاورس, اسٹیم ایجوکیشن اس کے لیے بن گیا ہے کمپلیٹلی, تو کیا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بھی آر دے گیئرڈ اپ کہ ہم بڑی اس پیس کو فالو کر سکتے ہیں, اینڈ وی کین ایجوکیٹ ا جنریشن آن دس؟ سر دیکھیں, اب اگر آپ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کریں, آپ اس کے سلیبس کو اٹھا لیں اور اس کو دیکھیں کہ لاسٹ اپڈیٹ کب ہوئی تھی, آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. مطلب ونس اپون اے ٹائم کہہ دیں تو اس کے لیے غلط نہیں ہے کہ اٹ واز ونس اپون اے ٹائم کہ وہ اپڈیٹ ہوا تھا. قومی نصاب تو ابھی بنا ہے نا؟ نہیں سر, آئی ٹی کی بات آئی ٹی کی, ٹھیک ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. اب وہ بھی پرانا ہے, اگر اپڈیٹڈ ہے تو کتنا کا اپڈیٹڈ ہے, اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں, وہ آپ کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مطلب اس میں کوئی وہ حد تک عزت کی بات نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہم لوگ, میں تو خود اپنی سروسز فری آف کاسٹ دینا چاہتا ہوں اس چیز کے لیے کہ اگر آپ بٹھائیں مجھے, میں بیٹھ کے آپ کو بتاؤں کرنا کیا ہے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو ہمارا ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہیں جو پرائیویٹ کے ہیں وہ ہمیشہ ہی سرو کر رہے ہیں اور بہت اچھے لیول پہ کر رہے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی کمی ہے. کمی جہاں ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کمی کدھر ہے. اگر وہ کمی نہ ہو تو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف کوئی کیوں آئے. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا
کہ گورنمنٹ سیکٹر مل کے پرائیویٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک اشتراک کیا اور کچھ پروگرامز نکالے تھے اور فنڈنگ پروگرامز بھی تھے, سب کچھ تھا, بڑا سکسیزفل رہا. لیکن اس کے اندر میری ریکویسٹ ہے اس وقت, میں آپ کے توسط سے, اس چینل کے توسط سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو تھوڑا ایز لائیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اور ان کو کھل کے کام کرنے کا موقع دیں. جب اس کے اندر, کیونکہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اس کے اندر بھی جب آپ کی مشکلات آئیں گی تو ظاہر الٹیمیٹلی وہ پھر فنڈ تو دور کی بات ہے کہ ریلیز ہونے ہیں, آپ پراپر نہ بڈ مطلب پرائیویٹ ادارہ کر سکے گا اور نہ ہی وہ جو ہے ٹریڈ لے سکے گا. تو ٹریڈ کو لینے کے لیے بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے, ان کی بات کو سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کے آپ کام کریں. آپ دیکھیں کتنا ہمارا پاکستان ترقی کرے گا. آپ نے کہا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اب یہ تمام جو کورسز ہیں اس طرح کے آئی ٹی کے خاص طور پہ, اس کی R&D ہو کہاں رہی ہے؟ اس کی R&D ہوتی ہی پرائیویٹ سیکٹر میں. مطلب ابھی کوئی چیز آتی ہے, کیونکہ ان ٹچ ہوتا ہے میڈیا کے ساتھ, دنیا کے ساتھ, تو وہ اپنی R&D اپنے حساب سے شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے سکسیس وہیں پہ ہی آتی ہے. اب اگر آپ ڈگری ہولڈرز دیکھیں بچے ہماری آئی ٹی کی فیلڈ سے, تو آپ اینڈ آف دی ڈے دیکھیں گے کہ تھیوریٹیکل کانسیپٹس ان کے پاس زیادہ ہیں, پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے, جبکہ ہمیں اس وقت پریکٹیکل ایکسپوجر مکمل طور پہ اس کے ساتھ چاہیے. سو وی نیڈ ٹو اپ گریڈ دا سسٹم, وی نیڈ ٹو اپ گریڈ ایوری تھنگ. یعنی آپ کے جواب سے مجھے تھوڑا سا ایک کنفیوژن شاید ہمارے ناظرین کو بھی ہو یہاں پر کہ پبلک سیکٹر از ناٹ ویل ایکوپڈ ان پرووائڈنگ دیز تھنگس, پرائیویٹ سیکٹر یہ کام کر رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر, تو کیا پرائیویٹ سیکٹر جو میں نے سوال کیا تھا از گیئرڈ اپ کہ آپ روبوٹکس سائنٹسٹ پروڈیوس کر سکیں اس وقت, جی آپ AI سائنٹسٹ پروڈیوس کر سکیں؟ تو ہم اس وقت گلوبلی انٹرنیشنلی ہمارے ملک کے جو ایجوکیشنل پروڈکٹ ہیں وچ از سائنٹسٹ PhDs, یہ کس حد تک ہے, کس لیول پر باہر پہنچے ہوئے ہیں, جو چلے ہمارے پاس اپارچونیٹی نہیں ہو اس کو ایکسرسائز کرنے کی, پریکٹیکل اپنے تجربات کو استعمال کرنے کی, کس لیول تک ہیں ہم باہر انٹرنیشنلی کہ ہم نے پروڈیوس کیے ہیں سائنٹسٹ؟ پوٹینشیل بہت ہے, پہلے یہ سمجھنا ہے. جی پوٹینشیل ہے, پوٹینشیل از دیئر, ٹیلنٹ از دیئر. اب آگے پروڈکٹیوٹی کی بات آتی ہے, پروڈیوس کرنا ہے. ہاں پرائیویٹ سیکٹر یقیناً اچھا کام کر رہا ہے, میں کہتا ہوں اگر یہ مل کے کام کریں تو اور اچھا رزلٹ آئے گا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ بالکل ہی کچھ نہیں کر رہا, لیکن جہاں جہاں کمیاں ہیں اس کو مل بیٹھ کے دور کرنے کا ٹائم ہے. کیونکہ اب چاہے سیاست ہو چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, اب پرفارم کرنا پڑے گا, اور پرفارمنس ریکوائرڈ ہے. آپ پرفارم نہیں کریں گے کوئی بھی فیلڈ ہوگی آپ چل نہیں پائیں گے. تو پرفارمنس کے لیے ہمیشہ اکٹھے مل کے چلنے کو میں ترجیح دیتا ہوں, تو اس میں پھر آپ کے رزلٹس آتے ہیں. شاید گلوبلی ایکسیپٹیبل فیکٹ ہے کہ کمیونٹی کے اندر استعداد موجود ہے بہت کچھ کرنے کی, لیکن اسے وہ اپارچونیٹی نہیں مل پاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پوٹینشیل جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہی جاتا ہے اکثر, میجورٹی آف دا پوٹینشیل وہیں پہ وہ پوٹینشیل نرچر ہوتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پوٹینشیل ملک میں آپ کو نظر نہیں آتا ہے کہ ہم اپنے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ یا ہم ایکسیڈ کر رہے ہیں. ہم فالوورز ہیں, ہم سروسز دے رہے ہیں باہر, آئی ٹی ایکسپرٹس ہمارا باہر کے لیے سروسز دے رہا ہے. میجر آپ کا آئی ٹی ریونیو یہی ہے یہاں پر, آئی ٹی سروسز ایکسپورٹ ہے. آپ کا پروڈکشن نہیں ہے, آپ کی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, آپ کی R&D نہیں ہے, وہ سب کچھ باہر ہے جس کے لیے ہم سروسز جو ہیں وہ دے رہے ہیں یہاں پر. تو یہ جو ایک اس لیول پر لانا ایک قوم کو ایجوکیشن سیکٹر نے کہ وہ استقلال پیدا ہو, ان کے اندر وہ سیلف انڈیپینڈنسی پیدا ہو کہ ہم اپنے وطن کے لیے کچھ کریں, یعنی ہم خود اپنی چیزیں بنائیں, اپنا ڈیولپمنٹ کریں. حتیٰ کہ یہ دیکھیں آج جو پولیٹیشین ہمارے ہوتے ہیں, جو لیڈرز, جو منسٹرز بن جاتے ہیں مختلف شعبوں کے, ڈو یو تھنک, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹس ہیں, کوالیفائڈ ہیں اس شعبے کے لیے؟ دیکھیے سر, اس میں آپ نے 2 4 5 سوال اکٹھے کر دیے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلی بات, سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, وہ آئے گی تو پھر آگے معاملات چلیں گے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, مجھے بتائیے کہ کیا کسی گورنمنٹ نے کسی بھی حالات میں کسی بھی دور میں تعلیم کو ترجیح دی گئی؟ آپ کوئی بھی بجٹ اٹھا لیں, ابھی آپ نے شروع میں بجٹ بتایا تھا, بالکل, اس بجٹ سے اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو کسی بھی جگہ کی شاید ایک دیوار بمشکل لگتی. فقدہ کس کا آتا؟ فیسلٹیز کا, ٹھیک ہے جی, آپ فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر پاتے. ایون اگر آپ نے پانی کا کولر لگانا ہے تو وی ڈونٹ ہیو اٹ, آپ جا کے دیکھ لیں, بجٹ ہی سب کچھ ہے.
اگر صفائی کو اٹھائیں گے تو پرائیویٹ سیکٹر کیا اور گورنمنٹ کیا، آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو گورنمنٹ کے آپ ہسپتال اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتالوں میں صاف آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، صفائی سے لے کے اکوپمنٹ تک کا. تو اگر جیسے میڈیکل کی فیلڈ میں بھی، ہاسپٹلس میں بھی جتنی ترجیح دی جاتی ہے آپ نے علاج کرانا یا کسی بھی بندے نے علاج کرانا، چاہے وہ گورنمنٹ سے تعلق رکھتا ہے چاہے وہ پرائیویٹ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میرے یہاں پہ مجھے فیسلٹیز پوری ملیں گی. اب گورنمنٹ میں جائیں گے آپ کی بات سنی نہیں جائے گی. یہ کانسیپٹ کب تک چلے گا؟ سب سے پہلے سیاسی استحکام، پھر اس کے بعد اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، پھر اس کے بعد آتا ہے R&D کے بعد آتا ہے عمل درآمد بھی تو کوئی چیز ہے نا کہ پیپر میں ہی پلس مائنس ہو گیا، پلس بھی کر لیا مائنس بھی ہو گیا تو کہانی ختم ہو گئی. تو اس لیے اس میں سب سے پہلے تعلیم کیا، کوئی بھی شعبہ ڈالیں اس کے لیے سیریس ہونا بہت ضروری ہے، سیریس ایٹیچیوڈ. اور تعلیم سے ہی آپ کی قومیں بنتی ہیں، ایسے ہی بالکل تعلیم سے ہی قوم بنتی ہے، اسی سے ہی شعور آتا ہے. اچھا یہ بھی تھوڑا سا یوں ہے، اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے جیسے ہم نے بچپن میں قاعدوں میں بھی پڑھا اور سارا کچھ دیکھا کہ تعلیم و تربیت. اب میں کہتا ہوں 2024 میں نے اس کو تبدیل کر دیا، ٹھیک آن ایئر میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ اس طرح ہے کہ تربیت و تعلیم، کہ پہلے تربیت کریں گے ہم، پہلے تربیت کریں گے، سمجھائیں گے، ایجوکیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر تعلیم کا بچے کو پتا ہوگا کہ بھائی جو میری تربیت اگر ہو گئی ہے تو مجھے اہمیت کا بھی تو پتا ہو نا. اس کی جو سیریس ایٹیچیوڈ ہے وہ اسٹوڈنٹ میں بھی ریکوائرڈ ہے، وہ اوپر کے لیول پہ بھی ریکوائرڈ ہے، وہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ریکوائرڈ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ریکوائرڈ ہے. جب سیریس ایٹیچیوڈ آپ کا سر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو ایجوکیشن کو چھوڑ کے، تو وہ سیریس ایٹیچیوڈ کیوں ہوتا ہے؟ پرفارم کریں گے تو چلیں گے، اگر پرفارم نہیں کریں گے تو آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی مارکیٹ ہو، کوئی بھی جگہ ہو. تو یہ چیز پہلے جب تک آپ روٹ کو نہیں پکڑیں گے، آپ پتے کاٹتے رہیں گے، پتے آتے رہیں گے، جڑ پکڑ لیں، جڑ سیدھی ہو گئی تو کام سیدھا ہو گیا. کہنا یہ ہے کہ سیریسنس جو ہے وہ فنڈامنٹل ایشو ہے ہمارے سسٹم کے اندر. تو کویشچن تو وہی بنیادی آ جاتا ہے نا کہ تعلیم اگر کسی نابینا سے بھی پوچھے تو وہ کہے گا سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ ہے انسان کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو تعلیم چاہیے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، اسے تعلیم چاہیے. لیک آف سیریسنس کے اوپر آپ نے بھی کہا، درست بات ہے کہ بجٹ ہمارے پاس اتنا ہے کہ شاید پر اسٹوڈنٹ اگر آپ لیں تو 1500-1600 روپے 2000 روپے سے زیادہ نہیں ہے بجٹ پر اسٹوڈنٹ جو آ جاتا ہے. اس میں بھی آپ ٹیچرز کی فی نہیں بات کرتے، وہ فیسیلیٹیڈ ٹیچرز کو کیا کریں گے آپ. تو دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک موٹیویشن ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہیں، لیکن وہ موٹیویشن اف یو ڈو ناٹ پرفارم، آپ نے کہا اف یو ڈو ناٹ پرفارم یو آر آؤٹ. آؤٹ مینس آپ سروائیو ہی نہیں کر پائیں، آؤٹ فرام بزنس ہو گئے آپ یہاں پہ. یعنی ایک کمرشل ایلیمنٹ ہے جو ٹیچر کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، کمرشل ایلیمنٹ ہے جو والدین کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اتنی فیس دے رہا ہوں تو میرا بچہ پڑھنا چاہیے، وہ بھی سیریس ہو جاتا ہے. اور ایک کمرشل ایلیمنٹ ہے جو پھر انویسٹرز کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے زیادہ پرائیویٹ ادارے بنانے ہیں تاکہ وہ بھی اپنا بزنس کر سکیں، اس کے اوپر اپنا اس پر سے ریونیو نکال سکیں. تو اوور آل تو پھر یہیں پر بات آ گئی نا کہ گورنمنٹ کے اندر کوئی کمرشل ایلیمنٹ نہیں ہوتا، اس لیے وہ سیریس نہیں ہے. انہیں پیسے دینے ہیں، پرائیویٹ کے اندر پیسے لینے ہیں، اس لیے ڈیفینیٹلی دیر از این ایلیمنٹ آف سیریسنس ان ایوری ویئر. تو یہ کیسے سالو ہوگا پرابلم کہ ہم کیا سیریسنس گورنمنٹ میں لائیں یا پرائیویٹ کے اندر کوئی ایسی چینجز لائیں جس سے ہم سائنٹسٹ پروڈیوس کریں، ہم ٹاپ آف دا ورلڈ میں ہماری یونیورسٹیز کے نام ہو، ٹاپ کم از کم ٹاپ 100 میں چلے جائیں ہم، جو اس وقت نہیں ہیں ہم. سر دیکھیں اس کا جواب میں یوں دوں گا کہ آپ کا ٹیلنٹ، جتنا بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے، آپ کے ملک سے باہر کیوں جاتا ہے؟ آپ ڈاکٹر دیکھ لیں، سائنٹسٹ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے اپرچونٹی کس نے دینی ہے؟ سیاسی استحکام آئے گا، بالکل سیریس ایٹیچیوڈ آئے گا، ٹھیک ہے، یہ آپس میں لنکڈ ہیں. یہ سر چین ہوگی تو نظام چلے گا، چین ٹوٹ جائے گی میں یہاں بریک کروں گا. سیاسی استحکام آپ نے کہا، I totally agree. Political stability is a must for any nation to succeed and be successful. جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا نہ ہونے کا تعلق کیا کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ افراد کا سیاست میں نہ آنے سے نہیں ہے؟ کہ اگر ہم دیکھیں اس وقت سیاستدانوں کو، سوری ٹو سے ہم پولیٹیکل بات نہیں کرتے یہاں پر، لیکن ابھی حال ہی میں جو الیکشنز ہو کے چلے گئے، آپ نے صرف اگر ٹیلی ویژن پہ مطالعہ کیا ہو کہ جس لہجے میں وہ بات کرتے ہیں کینڈیڈیٹس، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں
انہوں نے آ کر کے ملک کو چلانا ہے, تو کبھی استحکام نہیں آ سکتا اس طرح سے. ہم اس فنڈامنٹل پوائنٹ پر تو آ گئے نا کہ ہمارے پاس ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ افراد کا فقدان ہے, جس کی جو ایک وجہ, میں نہیں کہتا ساری وجہ, وہ ایک وجہ ہے فار پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اور آپ نے بھی کہا کاشف صاحب کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی از ون آف دا میجر کاز, جس کی وجہ سے ہم ایجوکیشن سیکٹر میں بھی وہ نہیں کر سکتے, چاہے پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو. پرائیویٹ کے لیے بھی چیلنجز ہیں, اینڈ ڈیو ٹو دس اٹ سیلف ایک سیریسنس نہیں ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. جب چاہیں چھٹیاں دے دیں, جب چاہیں لاز لے آئیں, چینج کر دیں, کوئی اس میں ایک کوآرڈینیشن نہیں ہے. ہاؤ ڈو وی ریزالو دس؟ ہم اس بات کو ایک طرف کر دیں گے, پولیٹیکل سٹیبلٹی شاید نہ آئے ہمارے پاس, آنے والے شاید 20 سال میں بھی نہ آئے, who knows, نظر تو نہیں آتی کہ آ جائے گی, وہ نہ آئے شاید. تو کیا ہم اسی طرح سے چلتے رہیں گے, یا ہمیں کوئی ایسا سلوشن نکالنا ہوگا کہ جہاں ہمارے پاس پوٹینشیل ہے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ وی ہیو پوٹینشیل. اب جب ہم پوٹینشیل کی بھی بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں آنے کے لیے پوٹینشیل کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ایبیلٹی بھی چاہیے کسی فیملی کو. اگر آپ چھوٹی چھوٹی پرائیویٹ اسکول بھی لے لیں تو وہ بھی 3,000 4,000 فیس اس وقت لے رہی ہوتی ہے. جس کے گھر میں 3 بچے 4 بچے 5 بچے ہوں گے اور وہ مزدور ہے جو کماتا ہی روز کا 1,000 روپے ہیں, اس کے لیے تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ اس طرح کا سسٹم نہیں آنا چاہیے؟ میری ایک اپنی تھاٹ ہے, آپ اس کی تصدیق کریں یا اس کی تردید کریں, کہ بٹوین گورنمنٹ, چلے گورنمنٹ کو ایک طرف کر دیں, آپ پرائیویٹ اداروں کے ساتھ وی نیڈ ٹو ہیو سم ویری اسٹرانگ کیپٹلسٹ, سرمایہ دار, جو ایک ایجوکیشن ویلفیئر فنڈز بنائیں, جس میں ہر کیپیبل بچہ جو ہے اس کو اس کی کیپیبلٹی کے مطابق اس کو اسپانسرشپ کی جائے, اس کو اسکالرشپ دی جائے, تاکہ وہ بیسٹ پرائیویٹ اسکول میں جائے, نہ کہ اپنی ایبلٹی کے مطابق کسی پرائیویٹ اسکول کو سلیکٹ کر لے جہاں ٹیچرز ممکن ہے اس طرح کے نہ ہو. کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک سسٹم اس طرح کا بنائیں؟ جی سر, میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے جو تبدیلی چاہیے وہ کہاں ریکوائرڈ ہے, وہ ہے مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ کو بدلنا پڑے گا جی, سب کو. اس میں پیرنٹس بھی شامل ہیں, اسٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں, اور سب شامل ہیں. مائنڈ سیٹ آپ کا بدلے گا, پھر بات بنے گی. دوسری چیز, ایجوکیشن میں اور سویلائزیشن میں فرق ہے. سویلائزیشن کی جو معاشرے سویلائزڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت ترقی کرتے ہیں. سویلائز میں کیا آتا ہے؟ تربیت. تربیت کس کے ذمے؟ صرف ماں باپ کے نہیں ہے, ہمارے ذمے بھی ہے, معلم کے ذمے, یہ معلم کے ذمے بھی ہے. تو یہ بیسیکلی 1 اور 1 2 نہیں ہے, یہ 1 اور 1 11 ہیں. ایک سائڈ پیرنٹس کی, دوسری ٹیچرز کی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہم سب مل کر یہ 1 اور 1 11 بنے, معاشرے کی تربیت کریں. تربیت کریں گے, ایجوکیشن کی بہتری آپ آٹومیٹک دیکھیں گے. آپ نے ایک اور بات اس میں سوال کیا تھا, وہ یہ کہ اب یہ تبدیلی کیا آنی چاہیے؟ تبدیلی آنی چاہیے سب سے پہلے کیلنڈر کی تبدیلی آنی چاہیے, کہ 76 سال سے پاکستان آزاد ہوا, کیلنڈر وہی چل رہا, جبکہ گلوبل انوائرمنٹل چینج آ چکی. ہم نے ہم نے ٹی وی پروگرام کیا, اس کے اندر ہم نے جب یہ اسموک کے اوپر بات چیت کی, اب یقین کریں اس کے تقریباً 3 4 5 دنوں کے بعد جو ہے وہ سیڈنگ کا نظام آ گیا. حالانکہ وہ ڈیلے پہ تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ ایک سسٹم کو ڈیولپ کریں. مطلب کلاؤڈ سیڈنگ ہو رہی ہے, وہ یو نیڈ اٹ. آپ انوائرمنٹل کے ساتھ بیٹھیں, ان کی انوائرمنٹل چینجز کو دیکھیں, انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھیں, ایک اس کا کیلنڈر تبدیل کریں کہ اب چونکہ دنیا ادھر آ گئی تو ایجوکیشن کا کیلنڈر بھی ریکوائرڈ ہے, آپ کی تبدیلی بہتری آئے گی. نہ کہ یہ کہ بچوں کی چھٹیاں 1 ہفتے کی تھیں وہ 20 دنوں پہ چلی گئیں. آپ کو ریکوائرڈ ہے 225 دن پڑھائی کے, آپ کو ملتے ہیں 150 بھی نہیں. تو 150 میں آ کے جب لوڈ آئے گا, اس کو نان سیریس ایٹیچیوڈ کس کا آیا؟ ریگولیٹ تو کر رہی ہے, ہم تو آواز اٹھاتے ہیں, فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے. سر ہم آواز اٹھا رہے ہیں نا سر, ہم تو اپنی سروسز فری دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں میں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے والنٹیرلی میں اپنی آپ کو سروسز کو پیش کرتا ہوں. مجھے بٹھائیں, آپ کے گورنمنٹ کے نظام کو چینج کر دیتے ہیں, لیکن پھر اس کو اوبے بھی تو کریں نا, کہ پیپر کے اندر پلس مائنس ہو جائے. کہ ایسی کون سی تبدیلیاں کریں جس میں وہ بچے جو غریب ہیں وہ وہی فیسلٹیز جو ہیں اس کو گورنمنٹ میں ملنی چاہیے, محروم نہ ہو کوئی تعلیم. جی, پھر آپ کے پاس چوائس ہے, پھر ایک آپ کے پاس چوائس آتی ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے یا میں نے ادھر جانا ہے. کیونکہ جب مارکیٹ بن جاتی ہے بھی کسی بھی چیز کی تو آپ کے پاس چوائس آ جاتی ہے. ابھی اس وقت چوائس نہیں ہے. اگر ہو تو تمام لوگ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جائیں,
تمام لوگ گورنمنٹ کالجز میں جائیں یا ان میں جائیں, اور جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پرائیویٹائز کیے گئے ہیں, آج ہم ان کا رزلٹ دیکھ لیں کہ فرض کریں اگر انہوں نے فیس کو بڑھایا تو فیسلٹی دی, اچھے اچھے پروفیسرز لائے, آپ پروفیسرز کو اچھا پے نہیں کرتے, وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے جو آپ لوز کر رہے ہیں ملک پاکستان سے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میرا بھی تو سروائیول ہے, میں نے بھی تو کچھ کرنا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ باہر کو ترجیح دیتا ہے. آپ کے تمام سائنٹسٹ, جیسے آپ نے پوچھا, آپ کا ٹیلنٹ, آپ کے ٹیچر جو اچھے ہیں وہ باہر چلے گئے, وہ پاکستان میں نہیں ہیں. تو فرسٹ آف آل یہ کہ یہ کیسے ہوگا, یہ تب ہوگا جب ہماری سیاسی دوڑ ختم ہو, اس میں استحکام آئے, پھر ہر ایک کو بٹھائیں, کام کریں, اور پھر کام کریں اور کام کرنے دیں. آپ نے اچھی بات کی ایک ٹرم استعمال کیا, مائنڈ سیٹ چینج ہونا. یس, مائنڈ سیٹ از ویری امپورٹنٹ. تفکر, فکر چینج ہونا. وہ ہے ہی نہیں. ایک معلم, ہمارے ایک دوست اسکول چلاتے ہیں, میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا, میں نے کہا آپ کا چیلنج کیا ہے سب سے بڑا؟ جی. کہتے ٹیچر ہمارے پاس نہیں رکتے ہیں. جی. کیونکہ ہمارے پاس بچے کم ہیں, تو ہمارے پاس لمیٹڈ بجٹ ہے, ہمیں اسی بجٹ میں ٹیچرز کو ایکوموڈیٹ کرنا ہے. جی. ٹیچرز کو کوئی اچھا جاب ملتا ہے, دوسرا وہ وہاں چلا جاتا ہے, 2000 روپے زیادہ ملتے, وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو مائنڈ سیٹ معلم کا خود ایک کمرشل بنا ہوا ہے. کمرشل بنا ہوا ہے. یہ جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا ہے, یہ تھنکنگ, یعنی تربیت جو آپ نے کہا نا, تربیت پہلے ہونی چاہیے. جی. ہم نے تربیت پہلے, تعلیم بعد میں. ہم نے اکیڈمیز بنا لی, ہم نے کالجز بنا لیے, ہم نے یونیورسٹیز بنا لیے. کیا ہم نے تربیت معلم کے ادارے کتنے بنائے کہ جہاں پر ہم ٹیچرز کی تربیت کریں, معلم کے اندر ویلیوز کی تربیت کریں, ان کے اندر اخلاق کی تربیت کریں. پھر تو یہ مسئلہ ہے کہ معلم جا کر کے وہ کردار ادا کرے گا اسکول میں, جس سے یہ پوٹینشیل جو ہے, وہ استعداد جو ہے اپنے کمال تک پہنچے گا. پھر تو یہ ایک بنیادی کسی بھی تعلیمی نظام کا محور, ہم نے محور سلیبس کو بنایا ہوا ہے. اصل تعلیمی نظام کا محور معلم ہوتا ہے. وہ سویلائزیشن سر. ٹیچر کے ہاتھ میں کوئی بھی کتاب دیں, وہ کتاب اس کے لیے صرف ایک مینس ہے, ایک ریفرنس ہے. اصل اس کا کام ہے کہ بچے کو کیا سمجھانا ہے, کہاں پہنچانا ہے, اس کی کس طرح سے تربیت کرنا ہے. اور یہ شعبہ بہت ہی کمزور نظر آتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ایک کمرشل دوڑ ہے. کمرشلائز ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے, میں نہیں کہتا اس کے اندر عیب ہے. ویسٹ میں چلے جائیں, تعلیم کمرشلائز نہیں ہے, لیکن اگر کمرشلائز ہوتی ہے جہاں پر, تو there has to be support for those capable students جو کمرشلائزیشن کی وجہ سے محروم نہ ہوں. اور یہ کام پاکستان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ یہاں سے زیادہ کہیں ویلفیئر نہیں ہوتا ہے. دنیا میں اگر کوئی ملک لے جس میں سب سے زیادہ ویلفیئر کرتے ہیں لوگ, صدقات کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, تو وہ پاکستان ہے. جی سر. تو کیا ان کا بھی مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں, اب آپ نے سوال کیا ٹیکسز کا, کر دی نا بات آپ نے. اگر باہر چیزیں مل رہی ہیں, ٹیکس کاٹے جا رہے ہیں, ایک پرسنٹیج ہے, سپوز 30%, اگر آپ کی سیلری کا مثال کے طور 20% لے جا رہے ہیں, وہ آپ پہ لگا بھی رہے ہیں. ہم ٹیکس دے رہے ہیں, جا کہاں رہا ہے؟ جبکہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس پر بھی بڑا بغور کوئی پروگرام کریں اور سٹیٹس نکالیں, ہمارے ملک کے ٹیکسز انڈائریکٹ بھی زیادہ ہیں, ڈائریکٹ بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ ٹیکس لے رہی ہے حکومت, تو اس کو پراپر کرے, تعلیم کارڈ نکالے جیسے کہ آپ کا تھا, وہ والا یہ کرنا چاہیے نا سر, جس طرح سے تھا ویسے اس کو بھی کامیاب کریں. تعلیم کو سیریس تو لینا. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ اچھی ہماری یہ گفتگو رہی کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہو یا پبلک سیکٹر کے اندر ہو, میجر چیلنج از لیک آف سیریسنس, امپراپر مائنڈ سیٹ. کیونکہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے, اس کا نقصان ہمارے مستقبل کو ہو رہا ہے. ہم وہ ٹیلنٹ, وہ ایکسپرٹس نہیں پروڈیوس کر پا رہے ہیں جو ملک کو بھی اسٹیبلائز کریں, جو باہر بھی جا کر کے ایک کلیدی کردار ادا کرے, نہ کہ لیبر بن کے جائے. اگر ہمارے سسٹم سے کوئی فرد نکل کے باہر جاتا ہے تو وہ جا کے لیڈ کرے وہاں بڑے بڑے اداروں کو, نہ کہ وہ جا کر کے وہاں کا ایک امپلائی بن جائے وہاں پر. یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب گورنمنٹ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی مل کر کے ایک ویژن اور ایک مشن رکھ کر کے کام کرے, جو قوم کا مستقبل ہے, جس کا دار و مدار تعلیم کے اوپر ہے. یہ ایک اہم گفتگو تھی یہاں پہ, لیکن یہ تھوڑی ادھوری رہ گئی. اور بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے سوالات تھے جو یہاں پر نہیں ہو پائے ہمارے سے. تو بالکل بہت بہت شکریہ انس صاحب آپ کا, کشف صاحب آپ کا بھی. ناظرین, ایک اچھی گفتگو ہماری رہی اس موضوع کے اوپر, جس میں ہم نے ایک پرائیویٹ اداروں کے جو سربراہ آپ کہہ لیں, جو مینیج کرتے ہیں, مدیر ہیں, ان سے ہم نے ایک ویو, ایک نظریہ لیا کہ ان کے نزدیک کیا چیلنجز ہیں پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کے.
میں یہی کہوں گا آخر میں اپنے آپ کی طرف اور بالخصوص ان والدین کی طرف مخاطب ہو کر کے کہ جو پوٹینشیل بھی رکھتے ہیں، مالی استعداد بھی رکھتے ہیں، کہ پرائیویٹ سسٹم سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. 70% پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں اور پرائیویٹ سسٹمز کے اندر کمرشل ایلیمنٹ کا آنا ہی ہے آنا، کیونکہ گورنمنٹ فنڈڈ نہیں ہوتے ہیں یہ. اب یہاں سرمایہ داروں کو، انڈسٹریلسٹ کو اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنائیں، چاہے وہ چیریٹی کا ہو، چاہے وہ ویلفیئر کا ہو، اسپانسرشپ کا ہو، کہ جتنی ایبیلٹی جس بچے میں ہے اس ایبیلٹی کے مطابق وہ محروم نہ ہو. محرومیت، تعلیم سے محرومیت بہت بڑا جرم ہے. غذا سے محرومیت ہو جائے کوئی، یہ کم جرم ہے، لیکن تعلیم سے محروم رکھنا کسی کو یہ بہت بڑا جرم ہے اور ظلم ہے ایک قوم کے اوپر. کیونکہ ایبیلٹی، استعداد ہوتی اکثر ہم نے دیکھا ہے مستضعفین کے اندر، غریب بچوں کے اندر. دنیا میں یہ بہت سے مثالیں آپ کو ملیں گی جو غربت کی حالت میں خود پڑھائی کر کے، سٹرگل کر کے بڑے بڑے رہبر، بڑے بڑے لیڈرز بن گئے دنیا کے. اس لیے ہمیں اس پر ایک سنجیدہ نظر کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ان بچوں کو محروم کر دیں تعلیم سے جو مستحق ہے صحیح تعلیم کے اور ملک کا مستقبل بننے کے. ہماری آرزو یہ ہے کہ جس طرح سے آج ہم باہر جاتے ہیں فورن ایجوکیشن کے لیے، ایک وقت آئے کہ باہر کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئے ایجوکیشن لینے کے لیے، وہ یہاں کی یونیورسٹیز میں آئے، کیونکہ ہم امت مصطفی ہیں، اس رسول کی امت ہے جسے اللہ نے کہا سب سے بہترین معلم ہے وہ. تو جو بہترین معلم کی امت ہو اس کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے علم لینے کے لیے، نہ کہ ہم علم لینے کے لیے وہاں جائیں جن کے پاس کوئی رسول جیسی کوئی ہستی ان کا معلم نہ ہو. اسی طرح کے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے ہم آپ کے سامنے. دیکھتے رہیے پروگرام باغبان. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ.